السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك، عيدكم سعيدة، كل عام وانتم بخير، عساكم عوادہ. آپ تمام عالم اسلام کو ابو فصل کے دل کی گہرائیوں سے عید الفطر مبارک ہو. حالانکہ جی سی سی اور یورپ میں تو کل ہی عید ہو گئی، لیکن آج ہمارے دیش، ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں آج عید کا پہلا دن ہے، جو تمام عالم اسلام کو عید کی پرخلوص مبارکباد ابو فصل کے دل کی گہرائیوں سے. برکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، چاہے کتنے بھی اختلافات رہو کسی سے بھی، وہ سارے دل سے معاف کر دو. اور آج گلے لگنے کی عید ہے، شیرخرما پینے کی عید ہے، دل سے معافی مانگنے کی عید ہے اور معاف کرنے کی عید ہے. بہرحال یہ بہت بڑا دن ہوتا ہے. آپ لوگوں کو تو اچھی طرح علم ہے، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو پتہ ہے. تو بہرحال اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم نے جانے انجانے میں جو صغیر ہے، کبیر ہے، جان بوجھ کر یا غفلت میں جو غلطیاں کی ہیں، اللہ اس کو معاف فرمائے اور ہم کو نیک صالحین بنائے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے مرحومین جو گزر چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو بیمار حال ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے. اور جو ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھی ہے، اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے. اور جو بے روزگار ہے، اللہ ان کو روزگار سے لگا دے. اور جو پریشان حال ہے، اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے صحتوں کا خیال رکھو. آج یہ دیکھو کہ یہ پیٹیں بھی اپنے ہیں، اس لیے دیکھ کے اپنے پیٹ کا خیال کیجئے. جتنا سنبھال سکتے ہو اس پہ لوڈ اتنا ڈالیے، بعد میں پریشان مت ہونا، دوسروں کو پریشان کرو. بہرحال آج عید کا دن ہے، دل سے ملو ملنے والوں سے، دل سے معاف کرو معاف کرنے والوں کو، کیونکہ یہ بہت عظیم دن ہے ہمارے لیے، باعث فخر دن ہے، باعث مسرت دن ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، حالانکہ دیش کے بھی بہت خبریں ہیں، لیکن آج عید کا دن ہے، اس لیے آپ لوگوں کو عید کی مبارکباد دینے کے لیے اور آپ لوگوں کو وش کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے آپ کے سامنے آپ کا یہ بھائی آیا ہے انشاءاللہ. اور آپ لوگ انشاءاللہ جس طریقے سے رمضان میں نمازیں پڑھے، تلاوتیں کی، انشاءاللہ وہ سلسلے کو جاری رکھیں گے، تاکہ اس روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے، ہم کو اس کو راضی رکھنا ہے ہم کو. اور کسی نے وہ راضی ہو گیا تو کسی کی کوئی اوقات نہیں رہتی. اس لیے نمازیں مس مت کرو اللہ کے واسطے، اور بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. ماں باپ کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، ماں باپ سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، اچھے برتاؤ کرو بڑوں کے ساتھ، اور ماں باپ سے سر اٹھا کے بات مت کرو. دیکھو وہ گناہ عظیم ہے، اگرچہ تم کریں گے تو یقین مانیے تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی. اس لیے ماں باپ کا خیال کرو، انہوں بولنے سے پہلے، انہوں مانگنے سے پہلے. اگرچہ مانگنے کی نوبت آ گئی ماں باپ کو تو سمجھو کہ تم اب ناکام ہو چکے ہو، جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اپنے ماں باپ کے خوشیوں میں شامل رہو. اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، اپنے بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنی بہنوں کا، بھائیوں کا خیال کرو، اپنی اولادوں کا خیال کرو، اور اپنے شریک حیات، اپنے بیویوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ. دیکھو وہ اس کی دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آتی ہے تو اس کے ساتھ برتاؤ اچھا کرو، تاکہ اللہ بھی تم سے راضی رہے، اللہ کے حبیب بھی تم سے راضی رہے، امت کی ماں بھی تم سے راضی رہے.
اسی لیے اپنے دل میں کچھ بھی اگرچہ غلاظت ہے تو اس کو نکال دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ بہرحال بہت بہت آپ لوگوں کو عید الفطر مبارک ہو۔ اللہ آپ لوگوں کی اس عید کو اور آپ لوگوں کے سارے تلاوتوں کو، نمازوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ رب العزت۔ اللہ بارگاہ سے یہی امید بھی ہے، یہی دعا بھی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔